بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز ساتھیوں، ابھی جو ہمارے اور آپ کے سامنے جو حضرت شخصیت موجود ہیں، حضرت مولانا ارشد صاحب، یقیناً آپ لوگ ان کو جانتے ہوں گے، پہلے ان سے تعارف ہو چکا ہے، اور حضرت ماشاءاللہ امتحان میں پاس بھی ہو چکے ہیں، اور ابھی 2 مہینے سے تقریباً اوپر ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ مسجد بھی مل گئی ہے اور ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بس آج حضرت کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اوقاف کے امتحان میں پاس ہونے کے بعد کیا کیا کارروائیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا مراحل آتے ہیں، کن کن لمحات سے گزرنا پڑتا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے حضرت کی خدمت میں جو ہے نا حاضر ہوئے کہ آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، اور ان کی تمام گزارشات سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا فاروق فخر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ حضرت وقتاً فوقتاً جو ہے یہاں قطر میں موذنی کے لیے تشریف لانے والے تمام حضرات کی بہت ہی اچھی رہنمائی فرماتے ہیں، اور بہت ہی فکر مند رہتے ہیں اس بارے میں کہ یہاں پہ آنے والے ساتھی کسی کو بھی جو ہے نا کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، جو حضرت سے ہو سکتا ہے حضرت اس بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کو اس کی دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور اب شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہ تفصیل بتاتا ہوں کہ امتحان کے پاس ہونے کے بعد تو ابھی آگے کے مراحل کیا ہیں مسجد ملنے تک، اور کیا طریقہ کار ہے۔ تو جیسے ہی پاس ہوتے ہیں، کچھ ساتھی ایسے ہیں جو مطلب ہمارے وہ بیچارے اوقاف دفتر گئے کہ جی ہمیں ابھی طریقہ کار کیا ہے پوچھنے کے لیے، تو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا تو ان کی طرف سے فون آتا ہے ڈائریکٹ، نہیں تو میسج آتا ہے کہ آپ اپنا برج میں رجوع کریں، مراجعہ کریں۔ اچھا، میسج اس نمبر پہ آتا ہے جو وہاں لکھا ہوتا ہے؟ نہیں، اسلام یعنی جس میسج کس نمبر پہ آئے گا جو پہلے سے شروع سے لکھا جی ہوا؟ جو نمبر لکھا ہوا ہے آپ نے اوقاف میں دیا ہے، اچھا ایک خیال کریں کہ جو نمبر آپ نے دیا ہے وہی نمبر آپ مستقل اپنے پاس رکھیں۔ اب جب آپ نے لکھ دیا ہے اس کے بعد دوبارہ نمبر کوئی چینج نہیں کریں، کیونکہ اسی نمبر پہ ان نے آپ سے رابطہ کرنا ہے ابھی۔ تو اس نمبر پہ جو اسلام یعنی کہ اسلام کے نام سے وہ لکھا ہوتا ہے، جس میں امتحان کی ڈیٹ ملی تھی آپ کو، اسی سے ہی آپ کے پاس مراجعہ کا میسج آئے گا۔ تو اب جب وہاں آپ جائیں گے تو 16 نمبر غالباً عموماً تو یہی ہے ابھی، تو ویسے تبدیل بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن 16 نمبر میں جانے کے بعد وہاں پہ 16 نمبر بلڈنگ پر، جی 16 نمبر فلور میں جانے کے بعد وہاں پہ محمد صدیق کے نام سے ایک بیٹھے ہیں، تو شیخ محمد صدیق جو ہیں ان سے آپ ملاقات کریں گے، وہ آپ کو ایک پیپر تھمائیں گے کہ یہ پیپر لے جائیں اور اپنے کاغذات پورے کر کے لائیں، ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں، تاکہ آپ کی آگے کی کارروائی شروع کی جا سکے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے یہ پیپر لے کے روانہ نہ ہوں۔ کچھ ساتھیوں نے یہ کیا کہ جب وہاں سے پیپر لیے اور چلے گئے جس کمپنی میں وہ تھے پہلے سے یہاں، تو ان کمپنی کے مطلب جو کفیل تھے یا جو بھی تھے ان سے وہ پیپر بنوا کے لائے، تو اوقاف نے ریجیکٹ کر دیے کہ یہ تحریر نہ لکھیں۔ تحریر وہ اپنی طرف سے کچھ آپ کو مطلب بتائیں گے تو وہ تحریر لکھنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ساتھی بیچارے پھر تکلیف ہوتی ہے آنے جانے میں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آنے جانے کا ہی بڑا مسئلہ ہے، ساتھی کچھ کہاں رہ رہے ہیں تو آنے جانے کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ پھر ان سے آپ پوچھ لیں کہ بھی تحریر کیا لکھنی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پیپر لے کے اور اس سے شہادہ حسن سیرت و سلوک یعنی کلیئرنگ سرٹیفکیٹ، ہر ملک کا، انڈیا کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، جہاں جہاں ایمبیسی ہے وہاں سے آپ پہلے سے ہی بنوا لیں، یعنی جو جس ملک کے اپنے ملک کی سفارت خانے میں جا کے وہ کلیئرنگ سرٹیفکیٹ لازمی بنوائیں۔ ٹھیک ہے، وہ بنوا کے رکھ لیں تاکہ کام آئے گا، بالکل کام آئے گا۔ پاس ہونے کے بعد یہ کام کروا کے رکھ لیں۔ جی پاس ہونے کے بعد، اچھا اس کے لیے پھر کیا کریں، وہ سفارت خانے والے تقریباً ایسے نہیں بنا کے دیتے، وہ اسی پیپر پہ ہی بنا کے دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو اوقاف آپ کو پیپر دے گا اسی میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کلیئرنگ سرٹیفکیٹ لے کے آنا ہے۔ اچھا۔ اب اس کے لیے آسانی کے لیے یہ ہے کہ کافی سارے ساتھیوں کے پاس یہاں پہ چونکہ وہ پیپر پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو میرے سے بھی الحمدللہ کچھ ساتھیوں نے لیے، میں نے ان کو دے دیے جو پاس ہو گئے تھے، تو پہلے سے ہی انہوں نے بنوا کے رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے الحمدللہ مجھے بتایا کہ ہمیں آسانی ہو گئی ہے، بہت آپ نے رہنمائی کی۔ تو جب وہ پیپر آپ یہ سارے کلیئر کر کے لے جائیں گے کلیئرنگ سرٹیفکیٹ کے ساتھ، تو اب آپ کے پیپر جمع کر لیں گے۔ جمع کرنے کے بعد آپ کو 4 پیپر دے دیں گے کہ یہ آپ نے متراش میں ڈالنے ہیں، آپ کے پاس جو متراش ایپ ہے اپنی اس میں ڈالنا ہے۔ یہاں کا گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے MOI منسٹری، تو اس میں ایک متراش نام سے ایک چیز ہے جو موبائل میں ایپ بنتی ہے، تو اس میں یہ چیزیں ڈلتی ہیں، یہ پیپر آپ نے اس میں اپلوڈ کر کے ڈالنا ہے، متراش وہ مراد ہے۔ جی
بالکل یعنی متراش میں ڈالنے ہیں لیکن آپ خود نہیں ڈال سکتے. اور یہاں پہ ہر جو مطلب کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کر رہے ہیں یہاں لوگ، وہ ہر کوئی بندہ بھی نہیں ڈال سکتا. اس کے لیے بہت ہی مطلب سینئر بندے چاہیے. اور وہ آپ اگر مطلب پوچھ لیں وہاں پہ ٹائپنگ والوں سے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو صرف اپنے پیسے کمانے ہوتے ہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کسٹمر ہمارے پاس آیا ہے. ان کو اگر کام نہیں بھی آتا ہوگا لیکن وہ آپ کو کہیں گے ہاں آتا ہے. تو آپ اپنی تسلی کر لیں یا کسی سے رابطہ کر لیں جو ساتھی ان مراحل سے گزر چکے ہیں. تو جب آپ ان میں پیپر اپنا ڈال لیں گے تو ابھی اس میں چیک کرتے رہیں گے. وہ جو پیپر آپ کو ڈالے گا آپ اسی سے ہی پوچھ لیں گے کہ بھئی ابھی اس کو چیک کس طرح کیا جائے گا. تو وہاں پہ آپ چیک کرتے رہیں تو تحت الاجراء لکھا ہوا آتا رہے گا جب تک آپ کا موافقہ نہیں آئے گا، انڈر پروسیس. تو جب موافقہ آ جائے گا تو یہ آپ 4 پیپر جو انہوں نے آپ کو دیے تھے اوقاف والے نے متراش میں ڈالنے کے لیے، اب جب موافقہ آیا تو اب یہ 4 پیپر لے کے آپ سیدھا وہاں اسی فلور میں چلے جائیں جہاں 16 نمبر میں. تو وہاں یہ پیپر آپ دیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آپ کو کال کریں گے. اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں یہ چیزیں ساری یعنی کہ وہ آگے دوبارہ کلیئرنگ سرٹیفکیٹ جو قطر یعنی کہ گورنمنٹ ہے، یہاں کی گورنمنٹ وہ کلیئرنگ سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ اس بندے پہ کوئی کسی قسم کا کیس نہیں ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ یہ شفاف آدمی انتہائی. تو پھر اس کے لیے الگ سے کلیئرنگ سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے. تو وہ پھر خود ہی وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ادارے سے رجوع کرتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں اوقاف والے. ٹھیک ہے. تو جب وہ رجوع کرتے ہیں تو آپ کو اس میں یہ ہے کہ جب یہ آپ کا کلیئرنگ سرٹیفکیٹ آئے گا تو وہ جب لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو اسی ٹائم کال کریں گے. جب کال کریں گے اسی ٹائم ایک OTP آتا ہے، کوڈ نمبر. تو الرمز السری جو ہے نا اس میں لکھا ہوتا ہے عربی میں، OTP آئے گا. تو وہ OTP MOL کی طرف سے آئے گا، MOL کی طرف سے، یعنی اوپر لکھا ہوگا میسج میں MOL. تو وہ آپ نے 30 سیکنڈ کے اندر کوڈ ان کو بتانا ہوتا ہے، وہاں سے وہ آپ کا یہ فارم کلیئرنگ سرٹیفکیٹ یہ لے لیں گے. اب اس کے بعد پھر آپ کے پاس متراش میں بھی یہ میسج آ جائیں گے کہ ہم ابھی جو ہے نا آپ کا مرحلہ یعنی کہ جو تھا کیا کہتے ہیں اپنا نقل کفالہ کا وہ مکمل ہو چکا ہے. اڈلسا کی طرف سے اور متراش کی طرف سے یہ 2-3 میسج آپ کے پاس آئیں گے کہ یہ آپ کے مراحل تمام مکمل ہو چکے ہیں. ابھی اوقاف والے کچھ دن کے بعد آپ کو پھر بلائیں گے، آپ سے 100 ریال بھی لیں گے اور آپ سے پاسپورٹ اور آپ کی ID جو آپ یہاں پہلے سے ہیں تو وہ ID آپ سے لے لیں گے اور کچھ دنوں کے اندر وہ آپ کو ID بنا کے دے دیں گے، اقامہ بنا کے دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اقامہ جب بن گیا تو ابھی اوقاف میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ادارۃ المصائد میں آپ کے یہ فارم بھیج دیتے ہیں. ادارۃ المصائد والے خود بادشاہ جی بار بار آتے جاتے رہتے ہیں، پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں، اوقاف والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. نہیں جس طرح بھائی فرما رہے ہیں کہ بار بار آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتظار کریں کال کا، یا تو ان کا نمبر لے لیں، نمبر پہ بات کریں. نہیں بار بار آنے جانے میں بڑے مسائل ہیں. حضرت میں عرض کروں کہ کچھ ساتھی جو اس طرح گئے ہیں اوقاف نے ان پہ مطلب یہ ہے کہ غصے کا اظہار کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کال جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی صرف یہ ہے کہ آپ ان کے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، بس کال بھی نہ کریں. بار بار وہ کال کریں گے، وہ کال پہ بھی غصے ہو جاتے ہیں. تو صرف وہ واٹس ایپ نمبر ان کا لیں، شیخ ابو بکر ادارۃ المصائد میں ہے، بس وہ اب اس کے بعد ان کا کام شروع ہو گیا، اب وہ آپ کو مسجد دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ان نے جب آپ کو مسجد دینی ہے تو آپ ان سے صرف واٹس ایپ پہ آپ جو ہے نا ان کو بتا سکتے ہیں. ویسے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کیونکہ ان کے پاس آپ کے وہ پیپر تمام چلے گئے، وہ خود رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہوا بھی یوں میرے ساتھ جو ہے، باقیوں کا تو مجھے معلوم نہیں ہے. اب شیخ ابو بکر نے مجھے خود دوسرے دن ID ملنے کے بعد دوسرے دن ہی فون کر دیا کہ آپ ادارۃ المصائد رجوع کریں آئیں. تو میں نے مراجعہ کیا، وہاں الحمدللہ مسجد مل گئی. تو مسجد ملنے کے کچھ دن کے بعد تو ہمیں جو ہے نا اپنا رقم الوظیفہ دیا جاتا ہے، رقم المباشرہ، رقم الوظیفہ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ 8 نمبر اپنا فلور کے اندر جانا پڑتا ہے، وہاں سے ہمیں اپنا وہ درخواست دیں گے QM. اچھا موارد بشریہ والے ہمیں درخواست بنا کے دیں گے کہ آپ جائیں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں. تو اب اکاؤنٹ کے لیے اب ساتھی بیچارے ثنائیہ جاتے ہیں، بولتے یہی ہیں یہاں پہ ساتھی کہ ثنائیہ، حالانکہ یہاں ثنائیہ نہیں ہے. طریق سلوہ پہ QIB بینک ہے، طریق سلوہ پہ. ثنائیہ نہیں حضرت میں ثنائیہ بہت یہاں مطلب گھوم کے طریق سلوہ روڈ کے اوپر QIB ہے، وہیں سے جا کے یہ اکاؤنٹ کھلتا ہے. اچھا. اور کہیں بھی نہیں جائیں، وہیں پہ اکاؤنٹ کھلوائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ ساتھی اب یہ میں نے کافی دنوں سے دیکھا، کافی سارے ساتھی مجھے یہ کہہ رہے تھے ثنائیہ، اور کافی سارے ساتھی میں نے سامنے دیکھے کہ وہ بیچارے گھوم رہے ہیں ثنائیہ میں، لیکن ان کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ان کا وقت بھی ضائع ہوا بیچاروں کا. تو یہ طریق سلوہ پہ بینک ہے، وہاں پہ QIB، تو وہاں آپ جا کے دیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کھول کے دے دیں گے. اور پھر آپ کا ATM اور باقی جو بھی آپ کے وہ مطلب چیک بک ہیں وہ آپ کی Q پوسٹ کے ذریعے آپ کے پاس 7ویں 8ویں دن آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ ہے کہ جب وہ
نہیں، اس کے بعد ہاں جب آپ کو یہ اکاؤنٹ کھل جائے گا، اکاؤنٹ کھلنے کے بعد آپ کو پیپر دیں گے بینک والے، کیو آئی بی والے، وہ بنے اوقاف میں جا کے وہ پیپر ہم نے اوقاف میں جمع کروانا ہوتا ہے. تو وہ پیپر جب ہم اوقاف میں جمع کروا دیں گے اس کے بعد بس ہمارا کام ابھی ختم ہو گیا الحمدللہ. اب یوں کہیں کہ اب یہ ساری کاروائی مکمل ہو گئی. اس کے بعد بس یہ ہے کہ تنخواہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اے ٹی ایم آ جاتے ہیں، بس آپ ڈیوٹی کرتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اچھی جگہ پہ پہنچا دیا ہے. اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا آخری دم تک، آخری سانس تک اسی کام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں مزید اعمال کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. تو میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور بالخصوص مولانا فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں پھر ایک بار کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت الحمدللہ ہر موقع پہ، یعنی جو بھی کاروائی ہے ساتھیوں کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، حضرت اس بارے میں الحمدللہ بہت فکر مند رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا، سننا اور سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے ساتھیوں، آپ نے حضرت مولانا ارشد صاحب کی تمام گفتگو سنی اور ان کو غور سے اپنے ذہن نشین رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب پاس ہونے کے بعد یہ چیزیں نا آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، پاس ہونے سے مجھے یاد آیا، اکثر ساتھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ابھی وہ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاس ہونے کے بعد کی زیادہ باتیں پوچھتے ہیں کہ بھائی فیملی کب لائیں گے، ہم یا کاروبار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، گھر کب ملے گا. ارے میں ان کو بولتا ہوں اللہ کے ولی پہلے پاس تو ہو جا، پاس ہوگا تو پھر یہ چیزیں پوچھ رہے ہیں. اور مزے کے بعد جو یہ چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان کے پاس ہونے کی بیچاروں کی امید بھی کم ہوتی ہے. اس لیے تو ان کا قرآن پاک صحیح نہیں ہوتا ہے، تجوید کے مسائل ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جب پاس ہو جائیں پھر یہ سب چیزیں پوچھیں تو ساتھ تمام چیزیں آسان ہوں گی. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، ہم گرو بندر بینوٹر میں پڑھتے تھے تو وہاں سے کیماڑی بندرگاہ سمندر ہے، تو وہ کہتے جب کتاب پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو ان سے کوئی سوال پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے ابھی سمندر آیا نہیں، پاجامہ ابھی سے اتار رہے ہو. تو اسی لیے جب آپ لوگ پاس ہو جائیں پھر یہ سوال پوچھیے. آپ بہت ساتھی جو ہے نا اس پہ زیادہ جو ہے نا یعنی پریشان نہیں کریں. تو اللہ آپ کے لیے سب کے لیے آسانی فرمائے. حضرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی جی، میں یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را محنت کیجیے. محنت مولانا کریں. فاروق صاحب بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ محنت کیجیے. جی جی، محنت کیجیے، اتنا محنت کیجیے کہ آپ کو 101% آپ کو. ابھی پرچہ بھی تھوڑا نارمل کر دیا، اتنا مشکل نہیں ہے. تو آپ حضرت لوگوں نے جو امتحان دیا تھا مشکل تھا بہت. اچھا، ابھی جو 3 امتحان ہوئے ہیں جنوری میں اور فروری میں، بہت اچھا پرچہ تھا. مجھے معلوم نہیں حضرت. بہت اچھا پرچہ تھا. اور مزید قرآن میں بہت فیل ہو رہا ہے، بہت زیادہ فیل حضرت ہو رہا ہے. میں ابھی آپ کو قرآن کے بارے میں بتاؤں، ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ قاری شیخ فخر الہدا صاحب کے پاس، انہوں نے یہاں پہ جیسے میں نے قرآن کا مراجعہ کیا تو وہ حضرت شیخ نے ان کو کلیئر کر دیا کہ آپ پاس ہیں قرآن پاک میں، لیکن ان کو اوقاف نے فیل کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فاروق صاحب بار بار یہی ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا محنت کیجئے، فل محنت کیجئے، ٹکا کے محنت کیجئے، اور پھر یہ قدم اٹھائیے. پھر یہ قدم اٹھائیے. ورنہ بہت ساتھی بیچارے بولتے ہیں بس ایک کام لے لو، ہم کتاب کی تیاری کریں پاس ہو جائیں گے، پھر چاہ رہے بہت زیادہ فیل ہو رہے ہیں، پیسے ضائع جا رہے ہیں. یہ قدم پھر مت اٹھائیے. بس محنت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. ٹھیک ہے، پھر دعاؤں میں دیکھے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.